السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اپنی نئی تختی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا نام ہے کھڑی حرکات۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اپنی دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ چلے جی، ہم اپنے نئے مشق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا نام ہے کھڑی حرکات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک الف کی طرح سے ہے، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اسی طرح سے کھڑا الف کی طریقے سے یہ الف کی شکل کا نیچے آ جاتا ہے کسی بھی چیز کے، کسی بھی لفظ کے، کسی بھی حرف کے، تو وہ زیر ہو جاتا ہے، کھڑی زیر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسی طریقے سے جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں تو وہ پیش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو الٹا بنا دیتے ہیں تو یہ الٹا پیش ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی پہچان کر لی کہ الحمدللہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کس طرح ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کھڑی حرکات تو ہم نے دیکھ لی کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف جو بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اگر کسی لفظ کے اوپر ہو تو کھڑا زبر، اور یہی الف اگر کسی بھی لفظ کے نیچے ہو تو کھڑی زیر، اور جس طرح ہم پیش بناتے ہیں اگر اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں تو وہ الٹا پیش ہو جاتا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک الف کے برابر کیا مطلب؟ یعنی کہ دو حرکات کے برابر۔ ایک حرکت کون سی؟ ایک حرکت ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے زبر پڑھا تھا، تو زبر کو ہم نے کس طرح پڑھا تھا؟ با زبر با، ٹھیک ہے، نارمل پڑھا تھا ہم نے ایک حرکت کے برابر، یعنی کہ اس کے اوپر ہم نے زبر کو ایک حرکت کے برابر وقت دیا۔ لیکن جب ہم کھڑا زبر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کتنی حرکت کے برابر، یعنی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ دو حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ تا با، ہم نے پڑھا تھا زبر کو با زبر با، اگر ہم کھڑے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہم تھوڑا سا اس کو کاؤنٹنگ بڑھا دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کھڑی حرکات کتنی ہیں ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کھڑی حرکات کتنی ہوتی ہیں۔ تو کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں، 3 ہم نے دیکھ لی تھی الحمدللہ، کہ اوپر آ جائے گا تو کھڑا زبر، نیچے آ جائے گا تو کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم نے حرکات کو دیکھا تھا کہ زبر زیر پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھڑے حرکات والے حرف کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ تو کھڑی حرکات والے حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کہ 2 حرکات کے برابر، یعنی کہ تھوڑا سا کھینچ کر، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ اب یہ ہم نے پڑھا نارمل، اس کو باریک، کیونکہ یہ باریک لیٹر تھا۔ اسی طریقے سے کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں وہ ہیوی لیٹر کے اوپر بھی ہوتی ہیں، موٹی حرکات پہ، موٹی جو ہماری موٹے لیٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی حرکات ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو کھڑا زبر تو، یعنی اس کی آواز بھی پھر ہم ہیوی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی اتنا ہی، یعنی 2 کاؤنٹ، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کھڑی زیر توئی، تو الٹا پیش تو، تو توئی تو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سارے الفاظ ہیں، جیسے زا زی زو، کیونکہ یہ سیٹی والا حرف ہے۔ اسی طرح سے یہ ہیوی ہے، وہ وی وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ہے تو سا سی سو، اور اسی طریقے سے سو سوئی سو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کو الحمدللہ پڑھیں گے۔ آگے ہم اس کی تھوڑی سی اور دیکھ لیں گے، اس کی مشق دیکھ لیں گے کہ اس کی مشق کو ہم کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی مشق کے اوپر، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ دیکھیے حمزہ زبر آ. اب دیکھیے یہاں پر ہے حمزہ، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر. سمپل حرکت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھی تھی نا پڑھی حرکات، یعنی وہ جو پڑھی حرکات تھیں اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ زبر زیر اور پیش. تو پڑھی حرکات اس کے اوپر ہے، یعنی کہ یہ لیٹی ہوئی حرکت ہے. تو حمزہ زبر آ، اور اس کے اوپر دیکھیں با کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ابا، حمزہ زبر آ، با کھڑا زبر با، ابا. اب دیکھیں اس کو نہیں کھینچا ہم نے، اس کو کھینچیں گے. ابا ایسے نہیں کیا اس کو، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ ابا، یعنی حمزہ کو تو ہم نے جلدی سے پڑھا اور با کو ہم نے کھینچ کر پڑھا، ٹھیک ہے. یعنی اس کی حرکت 1 کاؤنٹ ہے، یعنی 1 حرکت کے برابر ہے زبر کی، اور کھڑے زبر کی 2 حرکات کے برابر ہے، اسی لیے ہم حمزہ کو نہیں کھینچیں گے بلکہ با کو کھینچیں گے. ابا. اسی طریقے سے اتا، سجا، اوحا. اچھا اس کا وقف کریں گے تو ہم کس طریقے سے کریں گے؟ اس کا جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کا وقف بھی اتنا ہی کریں گے جس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابا، اتا، سجا، اوحا، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں فہدا، ہم اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کوئی کھڑی زیر کی مثال، تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھڑے زیر کی مثال، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. عملی. اب دیکھیں عین کو نہیں کھینچیں گے، میم کو نہیں کھینچیں گے، لام کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ ان سب پر پڑھی حرکات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1 کاؤنٹ والی ہیں. لیکن ہم کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر کھڑی حرکات ہے اور وہ کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے. عملی. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ عملی، عملی، ٹھیک ہے. عملی. ہم نے یہاں پہ اس کو 2 کاؤنٹ کھینچا اور وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کر دیا. اچھا میں وقف کا طریقہ بتا رہی تھی، تو یہاں پر اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کھڑی حرکات کا جو وقف ہوتا ہے اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے اگر میں اس کو پڑھتی ہوں ابا، تو اس کا وقف کیسا ہوگا؟ ابا، ٹھیک ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہے. اسی طرح سے اگر میں پڑھتی ہوں کوئی ایسا لفظ جو ہا کے ساتھ نہ ہو. اچھا ہا ہر صورت ساکن ہو جاتی ہے، ویسے تو اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہا کا قاعدہ ایسا ہے یا گول تا کا ایسا ہے کہ وہ ہر صورت ہا ساکنہ میں بدل جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو جو تنوین کی مشق تھی اس میں ہم نے 2 زبر پڑھے تھے، لیکن ہم نے اس میں گول تا کا قاعدہ بھی پڑھا تھا. تو اسی طریقے سے یہ گول ہا جو ہوتی ہے اس کا بھی قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، ٹھیک ہے، یا 2 زبر ہوں، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں؟ ہا ساکنہ میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اس کو ہا ساکنہ میں بدل دیں گے. اچھا یہاں پر دیکھیے یہ مثال ہے کھڑی زیر کی، یحیی. اب یہاں پہ دیکھیے اس کو وقف اور وصل ایک جیسا ہوگا اس لیے کہ یہاں پر ہا نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ یا کے نیچے ہے. تو ہم نے ایک تو کھڑے زبر کی مثال دیکھ لی کہ اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے، دوسرے ہم کھڑی زیر کی مثال دیکھیں گے یحیی. وقف کیسے کریں گے؟ یحیی، ٹھیک ہے، اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہے. یستحیی، یستحیی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہم نے دیکھا تھا وہ کھڑی زیر ہا کے ساتھ تھی. تو ہا جب اس کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہا کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ساکن یعنی وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے الٹا پیش کا بھی یہی ہے کہ الٹا پیش بھی جو ہے اس کا وقف اور وصل تو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ہا کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہا ساکن ہو جاتا ہے. تو صدرہ، صدرہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. اسی طریقے سے آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی الٹا پیش والا نہیں ہے. ویسے مجھے جو ایک تھوڑا سا یاد ہے وہ اس طرح سے ایک لفظ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ ہے اس طریقے سے لہو. یہ الٹا پیش کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح. ایک اور لفظ ہے اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، لیکن ایک لفظ ہے یہ تلبو. اب اس کو ہم دیکھیں گے اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے. تلبو وقف کریں گے تو
तलवू, यानी इसका वक्फ और वसल भी एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कहीं खड़ा ज़बर उल्टा पेश आ जाता है वो तो उसका वक्फ और वसल एक जैसा हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया खड़ा ज़बर की मिसाल कि वक्फ और वसल एक जैसा है। यहाँ हमने देख लिया खड़े ज़ेर की मिसाल, यहाँ इसका वक्फ और वसल एक जैसा है। और फिर हमने देख लिया उल्टे पेश की मिसाल, इसका वक्फ और वसल भी एक जैसा होता है, सिवाय हा के। अगर हा के ऊपर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश होगा तो वो हर सूरत हा साकिना में बदल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये मश्क समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि खड़ी हरकत क्या होती हैं। खड़ी हरकत 3 होती हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। और उसको किस तरह पढ़ा जाता है, उसको 2 काउंट यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि इसका वक्फ और वसल एक जैसा होता है, लेकिन जहाँ पर हा आ जाती है वो हा साकिना में बदल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला आपसे आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।